بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تربیت اولاد کے سلسلے میں پچھلی دفعہ ہم نے آپ کو کچھ اصول بتائے تھے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ تربیت کے ذرائع کون کون سے ہوتے ہیں۔ بچہ عام طور پر 3 ذریعوں سے سیکھتا ہے: تقلید، رہنمائی اور اس کے اپنے تجربات۔ بچہ جو کچھ دیکھتا ہے اس کی نقل کر لیتا ہے، یہ اس کی فطرت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پہ بچیاں ماؤں کی نقل کر رہی ہوتی ہیں، گھر گھر بنا کے کھیل رہی ہوتی ہیں، جس میں کوئی ابو بنا ہوتا ہے، کوئی امی بنا ہوتا ہے۔ اسکول کے بچے جو کچھ اسکول میں دیکھ رہے ہوتے ہیں وہی کچھ گھر آ کر کرتے ہیں۔ استاد بن جاتے ہیں، وہی زبان بولتے ہیں جو ان کا استاد بول رہا تھا، وہی جملے کہہ رہے ہوتے ہیں جو انہوں نے سنے ہوتے ہیں۔ بچے ٹی وی سے بہت سی باتیں سیکھ لیتے ہیں اور وہی محاورات استعمال کرتے ہیں جو وہ سن رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے ان کی اس فطرت سے فائدہ اٹھانا ہے۔ آپ نے بچوں کو جیسا بنانا ہے ویسا نمونہ ان کے سامنے پیش کر دیں، خود ویسے بن جائیں، بچے بھی آپ کے ویسے بن جائیں گے۔ ویسے بھی بچے چونکہ ماں باپ کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، اللہ نے آپ کی محبت ان کے دلوں میں ڈالی ہوتی ہے۔ بچہ اپنے والدین کی شخصیت کو ہی قابل تقلید سمجھتا ہے۔ بچے کی دنیا اس کے ماں باپ ہی ہوتے ہیں۔ وہ ان کو ناراض کرنا پسند نہیں کرتا، وہ چاہتا ہے وہ اچھا بنے اور اپنے والدین سے شاباش لے۔ تو اس جذبے سے فائدہ اٹھائیے، اپنا اچھا نمونہ ان کے سامنے رکھیں، جیسا بنانا چاہتے ہیں ویسا ان کو خود بن کر دکھائیں۔ آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا بچہ نمازی بنے تو پہلے آپ کو نمازی بننا پڑے گا۔ آپ چاہتی ہیں آپ کا بچہ جھوٹ نہ بولے تو بچوں کے سامنے جھوٹ نہ بولے۔ ایسے لطیفے ہمارے گھروں میں ہو رہے ہوتے ہیں کہ باپ بچوں سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ فلاں کو فون پر کہہ دو ابو گھر پر نہیں ہے۔ تو اس طرح جھوٹ بولنے کی تربیت انہیں گھر سے ہی مل رہی ہوتی ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ تقلید بچوں کی زندگی کا بہت بڑا حصہ ہے۔ اپنا نمونہ بچوں کے سامنے پیش کریں، ان کے سامنے آپ کے قول و فعل میں تضاد نہ ہو۔ اگر یہ قول و فعل میں تضاد ہوگا تو بچے کی شخصیت بکھر کر رہ جائے گی۔ دوسری بات ہے رہنمائی۔ آپ اپنے بچے کو اپنی زبان سے بھی رہنمائی دے رہی ہوتی ہیں اور اپنے عمل سے بھی۔ تو تقلید اور رہنمائی بیک وقت اکٹھے چل رہے ہوتے ہیں۔ جو بچے بچپن میں رہنمائی حاصل نہیں کرتے یا جن کے والدین بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں، ایسے بچے خود فیصلہ کرتے ہیں۔ انہیں بچپن سے ہی خود فیصلہ کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے۔ جب وہ خود فیصلہ کرتے ہیں تو بڑے فعال ہوتے ہیں، جرأت مند، پر اعتماد ہوتے ہیں، لیکن چونکہ ان کو رہنمائی نہیں ملی ہوتی اس لیے وہ بعض اوقات جارحیت پسند ہو جاتے ہیں۔ اس لیے رہنمائی بڑی ضروری ہے۔ ان کو کلیتاً چھوڑ دینا درست نہیں۔ بہت سی مائیں کہتی ہیں بچہ بڑا ہو کے خود ہی سیکھ لے گا۔ میں آپ کو بتاؤں کوئی خود کچھ بھی نہیں سیکھتا۔ خود خرابی بھی خود بخود نہیں ہوتی اور اچھائی تو لازماً محنت کر کے ہی ہوتی ہے۔ بچہ اپنے طور پر کچھ نہیں سیکھے گا، وہ اپنے ماحول سے سیکھے گا یا پھر اپنے ہی تجربات سے سیکھے گا۔ ایسی صورت میں اس کی اچھی صلاحیتیں بھی برا رخ اختیار کر لیتی ہیں۔ ایک خود رو پودے کی طرح
ایسے بچے اپنی صلاحیتیں غلط جگہ پر استعمال کرتے ہیں۔ لہٰذا بچے کو مسلسل رہنمائی دینے کی ضرورت ہے۔ پھر جو بچے کے تجربات ہوتے ہیں، بعض اوقات بچہ ان تجربات سے بھی غلط تربیت حاصل کر رہا ہوتا ہے۔ بعض ماں باپ کو آپ نے دیکھا ہوگا، بچے نے ان کو مارا تو وہ ہنسنے لگ گئے، بچے نے منہ سے گالی بکی تو انہوں نے کہا کتنا اچھا لگ رہا ہے، بچہ پھر اسی گالی کو ہی دہراتا رہتا ہے۔ بچے نے جھوٹ بولا یا توتلی زبان میں باتیں کی، وہ بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو ان تجربات سے بھی بچہ سیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو آپ کو رہنمائی دینے کی ہر وقت ضرورت ہوتی ہے۔ ایک بات اور آپ کو بتاؤں، تربیت ایک مسلسل عمل ہے۔ ایسا نہیں ہے 1 گھنٹہ تربیت کر لی اور بعد میں سو گئے۔ تربیت 24 گھنٹے کرنی پڑتی ہے۔ والدین ہر وقت یہ شعور رکھیں کہ ان کی نگرانی کرنی ہے۔ والدین بچے کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کھلانے کی، کبھی پلانے کی، کبھی اخلاقی تربیت کر رہے ہوتے ہیں، کبھی جسمانی تربیت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان سب سے زیادہ روحانی تربیت ضروری ہوتی ہے۔ روحانی تربیت کی بنیاد ہمارا عقیدہ اور ایمان اور اخلاقیات ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان پر ہم بعد میں زیادہ تفصیل سے بات کریں گے، لیکن ہمیں آپ کو یہ کہنا ہے کہ تربیت مستقل عمل ہے، اس کو مستقل جاری رکھنا ہے، اور اس کے لیے جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا، تقلید، رہنمائی اور بچہ اپنے تجربات سے سیکھتا ہے، ان 3 اصولوں کو، ان 3 ذرائع کو اپنے سامنے رکھیے۔ جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله، لننشر الخير في الكون الذي حارى، ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي، ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله،